یہ قدرت و فطرت کی فیضان بخشی دیکھیے۔ ٹھیک 1 سال قبل یہ جو چوزا ہے، چک ہے مرغابی کا، اس کی جو ماں ہے، جو ابھی کوئی 2 دن پہلے اس نے انڈے میں سے اسے سینچا ہے، 1 سال قبل اسے میں نے ایسے ہی پالا تھا۔ وہ بالکل اتنی ہی تھی، یعنی 1 ڈے اولڈ بیبی تھی۔ بڑی ڈکس کے نیچے اس کے ایگز رکھے تھے، اور جب وہ باہر آئی مرغابی، تو ڈکس تھیں، انہوں نے اسے سینچنے کی بجائے چونچے مارنا شروع کر دی۔ میں یہ سارا دیکھ رہا تھا، طرفہ تماشا۔ تو میں نے پھر اسے اٹھایا اور پھر اپنے پاس لے آیا، اور کوئی کم و بیش وہ 3 ماہ تک میرے ساتھ جو ہے نا اس کی ایسوسیشن رہی۔ بس یوں سمجھیں کہ وہ ہر سمے اپنی ماں کے جیسے تصور کیے رکھتی۔ سارا دن اس نے اسی طرح میرے ساتھ رہنا۔ یہ اب دیکھیں، جیسے یہ میرے بالوں میں اور زلفوں میں چونچے مار رہی ہے، اور زلفوں کا تکیہ بنا کے اسی میں وہ آرام کر رہی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ دوپہر کو میرے ساتھ اس نے سونا، پھر میرے ہاتھ سے اپنی یہ جو خوبصورت سی کچے پیلے رنگ والی چونچ ہے اس سے دانہ چگنا، یعنی وہ میرے ساتھ ہی رہی۔ ایک ایک چیز خود بخود سیکھتی گئی۔ خیر، وہ جو چیزیں جو سروائیول کی بات ہے، جو زندگی کے آگے بڑھنے کی بات ہے، وہ تو مالک اور قدرت نے ان بلٹ اپنی مخلوقات کے اندر رکھی ہے۔ تو بس بات صرف اتنی ہے کہ محبت بھرے لمس کی۔ حالانکہ وہ مادر لیس چک تھا، اس کی ماں پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ وہ بس یوں سمجھیں کہ ماں کے بنا ہی پیدا ہوئی۔ انڈے سے جب باہر آئی تو اس کی ماں نہیں تھی، لیکن جب میں نے اسے پالا، اسے لے کے آیا، تو اس نے وہی ماں والی جو گرم جوشی ہے، وہی محبت جو اسے ماں کے پروں کے نیچے سکھ، چین اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا، اسی تحفظ کا احساس وہ میری ایسوسیشن میں محسوس کرتی۔ بالکل اسی طرح اب یہ دیکھیں، یہ بیٹھے بیٹھے غنودگی میں چلا جائے گا۔ خیر، میں بھی اپنی پوری دل جمی سے اور محبت سے اسے پالتا پوستا رہا۔ 3-4 مہینے بعد جب وہ بڑی ہو گئی تو پھر میں نے اسے جا کے اس کی نسل کی دیگر مرغابیوں میں اور دوسرے پنچھیوں میں جا کے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ تو وہ ان کے ساتھ اجنبیت محسوس کرتی رہی۔ میں اسے چھوڑ کے آتا تو وہ سر نیچے جھکائے میرے پیچھے آہستہ آہستہ میرے کمرے تک آ جاتی، چونکہ اس کا سارا پوری دنیا وہی میرا کمرہ، اور وہ 4 پائی تھی جہاں پہ میں اٹھتا بیٹھتا، اور ساتھ میں ٹیبل جس پہ اسے رکھنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ میری جو ہے نا ریش کے بال، ان کے ساتھ یہ کھیل رہی ہے۔ تو وہ بھی ایسے ہی مجھ سے وابستہ تھی، اٹیچ تھی۔ اب یہ اسے فطرت کی طرف سے ایسا ہوا، قدرت کی طرف سے، کہ اب یہ بغیر ماں کے اس نے پرورش پانی تھی، لیکن اللہ پاک ہر چیز کا ایک سبب بنا دیتا ہے۔ تو مالک نے مجھے اس کا سبب بنایا اور اسے میرا سبب بنا دیا ہے۔ میرے لیے بھی یہ ایک انتہائی خوبصورت ترین تحفہ ہے قدرت کا، کہ قدرت نے یوں مجھے اپنے دل میں اس چوزے کے ذریعے پیار بھری جو کیفیات ہیں، جذبات ہیں، ان کو محسوس کرنے کا موقع دیا۔ اور میں جب اس سے یعنی اس انداز سے پیار محبت کا اظہار کرتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوں، یا اپنے دامن میں لیتا ہوں، یا اپنے کندھے پہ بٹھاتا ہوں، تو مجھے بھی ایک محبت بھرا احساس میرے من میں ابھرتا ہے، اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے بچے ہی کی جو ہے پرورش کر رہا ہوں۔ اب یہ اس کا جو اب پوری دنیا اس نے پورا تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ اب میرے گلے کو اور بالوں کو، یہ دیکھیں بالوں کو چونچ مار رہی ہے، اور اسی طرح یہ ناخن کو، میرے ناخن پہ جو ہے نا یہ ٹھونگے مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ عرصے کے بعد جب ایسا کوئی اللہ پاک آپ کو کوئی موقع دے، چونکہ انسان کی مصروف لائف میں ان باتوں کے لیے تصور کرنا ہی محال ہے کہ کوئی ٹائم نکال کے آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی جو 2-4 ماہ ہیں وہ آپ اس بچے کی پرورش کے لیے وقف کر دیں۔ لوگوں کے پاس تو اپنی اولاد کو ٹائم دینے کے لیے نہیں ہوتا، تو چیز ہے کہ آپ کسی چوزے کو یعنی اس طرح پہ ٹائم لگانا۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس محبت کا اظہار میرے جو ہے نا میرے ہونٹوں پہ یہ چونچ مار رہی ہے۔ یہ صرف ماں کے ساتھ ایسا کرتی ہے،
ماں کے پروں کے اوپر چڑھ جائے گی، ماں کے پروں کے نیچے آ جائے گی۔ تو جو میں بات کر رہا تھا وہ کہ اب یہ فطرت کی طرف سے ہے کہ فطرت آپ کو کوئی ایسا کریم گھڑی میں سے آپ کے لیے کوئی ایسی خوبصورتی کا سما پیدا کر دے، یعنی یہ ایک خوبصورت ترین ایک مظہر ہے زندگی کا۔ اب وہ یہ میرے شانے پہ بیٹھا ہے، اب مجھے اس نے دنیا و مافیا سے بے خود کیا ہوا ہے، حالانکہ ادروائز یہ ہے کہ مجھے اپنی توجہ کی یکسوئی کے لیے یا اپنی تھاٹ سے بچنے کے لیے یا اپنے من میں جھانکنے کے لیے کافی تردد سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی کسی خاص کیف میں جانا اور کسی بات کو ذہن میں سجانا، پھر اس کی امیجینیشن میں جانا اور امیجینیشن کی ڈیٹیلز کو محسوس کرنا اور پھر ان امیجینیشن کو فیل کرنا۔ بعض اوقات ان جو دل پذیر محبت بھرے احساسات ہوتے ہیں انہیں دل میں ہی محسوس کرنا اور کبھی کبھار اس پہ اظہار خیال بھی کر لینا، یعنی یہ جتنی چاہت کا، رفاقت کا اس چیزے کے ساتھ جو ایک ایسوسیشن چل رہی ہے اس کی پھر شیئرنگ کرنی، یعنی کسی گفتگو کی صورت میں یا ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں۔ تو اب چونکہ یہ محبت بھرے لمحات ہے، اگر محبت کہا جاتا ہے کہ محبت جسم نہیں رکھتی، لیکن اگر محبت کو جسم کی صورت میں دیکھنا ہو تو پھر اس انداز سے آپ اسے دیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی جو چیز فطرت کی طرف سے آپ کے ساتھ لگن کا، محبت کا، چاہت کا اظہار کر رہی ہو، وہ خود بھی سراپا جسم کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور پیار کرنے والے کو بھی اس کی بھی پیکر تراشی جسم و جان کی صورت میں کر دیتی ہے۔ پھر یوں آپ محبت کو تجسیم کی صورت میں، جسم کی صورت میں، ایک وجود کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی، اگر اسے ٹیکنیکلی بنیادوں پہ لیا جائے، اسے ویگیانک سائنسز کے انداز میں دیکھا جائے تو پتہ نہیں اس چیز پہ عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کو کیسی کیسی کٹھالیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیسی کیسی ایکسرسائز کو، چونکہ فی زمانہ ہم نے روحانیت کو، اسپریچویلٹی کو، مسٹیسزم کو یا روحانیت کو، تصوف کو بھی ہم نے بالکل ایک ٹیکنیکل چیز بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب تصوف میں روحانیت کا عنصر آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس میں نفسیات کا ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو جتنی بھی سپیچز اب سننے کو ملیں گی اس میں کوئی روحانی بات چیت بہت کم ہی آپ کو محسوس ہوگی، اس میں زیادہ کیا ہوگا کہ آڈینس کے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی بات چیت ہوگی کہ وہ بات کریں گے جو آگے مجمع سننا چاہے گا، یعنی یہ مولویانہ رنگ خطابت ہے کہ آپ آڈینس کو سامنے رکھ کے آپ نے بات کرنی ہے کہ جو چیز ان کو اٹریکٹ کرے، حالانکہ سچ کا تعلق اٹریکشن کے ساتھ ہے نہیں، سچ تو اپنا صلہ آپ ہے، سچ کا اظہار ان تمام چیزوں سے ماورا ہوتا ہے۔ جب سچ کے بیان سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ابھرنے لگیں کہ یہ جی میں نے سچ کو بیان کرنا ہے تو اس کے آؤٹ پٹ کے طور پہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، لوگوں کو فیسینیٹ کرنا ہے، لوگوں کو اوور شیڈو کرنا ہے، تو وہ پھر وہ اس پیغام میں صداقت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آپ یوں کہیں کہ آرٹ فار دا سیک آف آرٹ نہیں رہتا، ایک ٹیکنیکل کام بن جاتا ہے، ایک ایکسرسائز بن جاتا ہے، وہ ایک میکینیکل کام بن جاتا ہے، اور یہی ہم انسان کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ ہم بادستور اسی کوشش میں غلطوں پہ چاہے کہ کسی طریقے سے انسان کو مکمل طور پر ایک مشین میں ڈھال دیں، یعنی رویہ جات تو ہمارے ویسے بھی اب میکینیکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری روٹین اب دیکھیں کہ صبح سے شام تک آپ غور کریں تو شاید چند لمحات بھی آپ کے لیے، آپ کے پاس اپنے لیے نہ ہوں۔ آپ کا سارا وقت، یعنی آپ اپنی زندگی بیچ کے اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کر رہے ہیں، زندگی کو جینے کی بھی نہیں، زندگی کو گزارنے کی۔ چونکہ زندگی کو جینے والے تو انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، وہ زندگی کے ہر لمحہ کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہوتے ہیں، ہر نئے ابھرتے لمحہ میں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس لمحے میں ان کے لیے فطرت کی طرف سے کیا کیا انڈیکیشنز ہیں، کیا کیا سگنلز ہیں جو فطرت انہیں ہر نئے لمحے میں ان کے پاس بھیج رہی ہے۔ تو ان کا ریسیور چونکہ درست ہوتا ہے تو وہ ہر آنے والے نئے سگنل کو ویژولائز بھی کرتے ہیں، اسے پرسیو کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے نادر و نایاب لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں کہ جو خود کو اتنے جدید ترین اور مصروف ترین دور میں بھی اپنے آپ کو مکینیکل رویہ جات سے بچائے ہوئے ہوں اور زندگی کو فطرت کے، قدرت کے تقاضوں کے مطابق جینے کے لیے کمر بستہ ملیں، تیار ملیں۔ تو وہ شاید ایسے لوگوں سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی تعداد بہت کم، یعنی
انگلیوں پہ ان کی تعداد گنی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی فقیرانہ ترجیحات ہیں، کوئی صوفیانہ آپ کا مزاج ہے، یا کوئی روحانی آپ کی کیفیات ہیں، تو وہ زیادہ دیر تک آپ انہیں اپنے اس خزانے کو، اس راز کو اپنے من میں پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، چونکہ میڈیا نے اور خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انسان کو بالکل ایکسپوز کر دیا۔ وہ آپ کے کوئی بھی ذہن میں آئیڈیا آتا ہے تو اگلے لمحے وہ آن ایئر ہوتا ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ایک آپ کی جو آئیڈیا کی خوبصورتی ہے جو آپ لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہیں، اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی امکانات کا ورلڈ ہے، کہیں سے امکانات ابھریں، تو آپ کی کوئی ویڈیو کلک کرے یا آپ کا پیغام کلک کرے تو اس کے بعد آپ کے پیچھے آپ کی ایک فالورز کی جماعت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ کے پاس فالورز آنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ اپنی زندگی کو ایک طرف رکھ کے فالورز کی ترجیحات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مصلحت، یعنی مصلحت بھی اسے پازیٹیو سینس میں نہیں کہنا چاہیے، چونکہ جو مصلحت سچ کو چھپانے کے درپے ہو یا جو صرف ذاتی مفادات سے آگے نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو وہ مصلحت کوئی پازیٹیو اسے نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس سطح پہ جا کے جب آپ کوئی بھی آپ کا پروگرام، آپ کی سپیچز، اگر آپ کو کوئی ایسی آپ کو کوئی امپورٹنس دلانے میں کامیاب ہو جائیں یا آپ کی کوئی شہرت کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر آپ اپنی زندگی جینے سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بے شک اپنے من میں کوئی فقیرانہ بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہوں یا کوئی ایسا خزانہ بھی رکھتے ہوں، تو وہ پھر آپ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، چونکہ آپ نے پھر وہی کرنا ہے جو لوگوں کا تقاضا ہے، ان کی جو ڈیمانڈ ہے۔ آپ بالکل پھر مارکیٹنگ والے اصول کے مطابق کہ جس چیز کی ضرورت لوگوں میں موجود ہو وہی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کیا جائے، تو پھر ایک فقیر، صوفی، سادھو، سنت آج کے جدید دور کا وہ بھی بالکل اسی طرح ایک مارکیٹنگ ہی کے تناظر میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اور چونکہ یہ جو تصوف کی دنیا کے یا روحانیت کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی باتیں چونکہ غیر مرئی دنیا سے منسلک ہوتی ہیں، تو ان کی باتوں کو عمومی طور پہ پراسرار بھی سمجھا جاتا ہے، اور ان پہ پھر یعنی بلائنڈلی ان پہ فیتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ رویہ بھی کوئی اتنا زیادہ معقول نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو بلائنڈلی قبول کریں۔ چیزوں کو جو مالک کہتا ہے کہ آپ نے زندگی کو ہوشیاری، آگاہی کے ساتھ اور جانکاری کے ساتھ گزارنی ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے یہ جو زندگی کو گزارنے کی یہ جو عمل ہے، یہ بھی اتنا کوئی معقول نہیں سمجھا جا سکتا۔ باہر کا بات تو اسی ہمارے ننھے منھے چوزے کی ہو رہی ہے، جس کا ابھی تک نام بھی نہیں رکھا گیا، لیکن نام بھی شخصیت کو کیپسولیٹڈ کر دیتا ہے، اسے کئی مقید کر دیتا ہے۔ بس اس کا نام یہی ہے، محبت ہے، کہ یہ جب اپنی چونچ کے ساتھ اپنے پیار محبت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ پھر نہ مجھے اس کے نام کا احساس رہتا ہے، نہ مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کے بدلے کا لفظ بھی میں صرف بات کی تفہیم کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، یہ بات کو بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ بس یہ ایک ایسا عمل ہے جو بس بغیر کسی وجہ کے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں محب اور محبوب کی بھی تمیز ایک جگہ پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ فرق بھی درمیان میں سے اٹھ جاتا ہے۔ بس اس وقت صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جذبہ ہے، اسی جذبہ میں آپ موجود ہیں، کبھی آپ اس میں پیار کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ سے پیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ دیکھیں، اب یہ میں جہاں گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو کے لیے میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو انہی پہ یہ اب چونچ مار رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آرٹیفیشیلٹی کے ساتھ یہ جو میری محبت ہے، اسے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اوائڈ کریں۔ تو وہ تو خیر اس کی محبت کا اظہار ہے۔ اب یہ ایسی مخلوق ہے جسے انسان کی طرح کے سینسز نہیں دیے گئے، انہیں صرف لاشعور کے ساتھ یہ زندگی گزارتے ہیں۔ لاشعور میں یہ ہر وقت مالک کے ساتھ، اپنے خالق اور رب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لاشعور کے اوپر اس کا شعور رکھ دیا گیا ہے، اور یہی شعور ہی اسے مالک سے اور اس کے درمیان پردہ حائل کیے رکھتا ہے۔ جب تک یہ پردہ نہیں ہٹتا، یہ پردہ نہیں سرکتا، اس وقت تک آپ
पर्दे की दूसरी तरफ का मंजरनामा आपको नज़र नहीं आता। जिन्होंने पर्दे के दूसरी तरफ की एक झलक पा ली होती है तो फिर उनकी ज़िंदगी में काया पलट आ जाती है। वो फिर अपनी ज़िंदगी प्यार मोहब्बत में ही गुजारने को तरजीह देते हैं। तो ये अब आपके सामने प्यार मोहब्बत का ये अमल ये जो है ये जारी है। ये देखें, अब मैं तो समझता हूँ कि दुनिया और माफिया के इतने पेचीदा और मुश्किल तरीन हालात और वाक़यात और संगीन सिचुएशंस और दकीक गुफ्तगू फ़िक्र फ़लसफ़ों से कहीं ज़्यादा बेहतर ये जो बच्चा है, चूज़ा है, इसके साथ ये जो प्यार भरा इजहार है, इसे देखना ही एक बहुत बड़ी बात है। और यही एक चीज़ ही आपको अपने आप से मिलाने का सबब बन सकती है, आपको दुनिया माफिया से मावरा कर सकती है। थैंक यू।